بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا ٹاپک کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہے اینڈ ٹوڈے ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ واٹ کمیونیکیشن از اینڈ ہاؤ ڈز کمیونیکیشن گیٹ ہرٹ اور واٹ آر دا پاسبل بیریئرز جس سے کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. سو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ٹاپک ان دا وے کہ چونکہ آپ ایس ایل پیز بن رہے ہیں، اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ بن رہے ہیں، تو یو شوڈ بی اویئر کہ کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے، افیکٹو کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے، کون کون سی چیزیں اس کو لیس افیکٹو بناتی ہیں، کیا کیا جائے کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ افیکٹو رہے. دیکھو ہم نے جب بھی لینگویج کی بات کی تو ہم نے یہی بات کی تھی کہ یہ انکوڈنگ اور ڈی کوڈنگ کا ایک پروسیس ہے. جو اسپیکر ہے وہ انکوڈ کرتا ہے اور جو لسنر ہے وہ ڈی کوڈ کرتا ہے. تو کتنا ضروری ہے کہ جو انکوڈنگ کر رہا ہے اس کو انکوڈنگ آتی ہو اور جو سن رہا ہے دوسرے اینڈ پہ ہے اس کو ڈی کوڈنگ آتی ہو. انکوڈنگ کے دوران غلطی ہوگی تب بھی کمیونیکیشن سکسیسفل نہیں ہوگی، ڈی کوڈنگ میں پرابلم ہوگی تب بھی جو ہے وہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوگا اور انفارمیشن پاس اکراس نہیں ہوگی. اور بالکل اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے دیٹ از میڈیم. میڈیم از دا وے language is shared. So medium of communication یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. فار ایگزامپل جیسے میں ابھی آپ سے مخاطب ہوں تو میں ایک الیکٹرانک اکوپمنٹ کی بیس پر آپ سے مخاطب ہوں. ہو سکتا ہے مجھے انکوڈنگ بھی آتی ہو اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈی کوڈنگ بھی آتی ہو، لیکن یہ جو مشین میرے سامنے ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ ایررز ہوں اور میری کمیونیکیشن اچھی نہ ہو سکے. سو یہ میڈیم ہے. سو بالکل اسی طریقے سے میڈیم ویری بھی کر سکتے ہیں. میڈیم ایک الیکٹرانک اکوپمنٹ جیسے کہ آپ ایک لاؤڈ اسپیکر کا ذکر کرتے ہیں، جیسے مائک کا ذکر کرتے ہیں، جیسے کہ ہیئرنگ امپیئرڈ انڈیویجولز جو ہیں وہ ایک ہیئرنگ ایڈ لگاتے ہیں. اب میری انکوڈنگ اور ان کی ڈی کوڈنگ کے درمیان ایک نئی چیز حائل ہو گئی ہے دیٹ از دا ہیئرنگ ایڈ. تو ہیئرنگ ایڈ بھی بعض اوقات جو ہے وہ کمیونیکیشن کے اندر ایک بیریئر کا کام کرتی ہے. سو ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ واٹ آر دیز اباؤٹ. سو کمیونیکیشن جیسے کہ آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہوگا کہ اٹ از ڈرائیو فرام اے ورڈ کمیونس، اور اس کا مطلب ہے کہ امپارٹ کرنا، ٹرانزٹ کرنا یا کسی چیز کو کامن کرنا، آپس میں شیئر کرنا. اور بالکل اسی طریقے سے when something is made common it implies sharing and interaction. تو جب بھی کسی چیز کو کامن کیا جاتا ہے ہم بیسیکلی کہتے ہیں کہ we are sharing, we are communicating with each other. اور یہ کمیونیکیشن کا ایک سمپل سا ایکسپلینیشن تھی. ایگزیکٹ ڈیفینیشن کی بات کی جائے تو کیتھ نے آپ کو بڑی ایک اچھی اور کمپریہنسو قسم کی ڈیفینیشن دے دی کہ اٹ از اے پروسیس آف پاسنگ انفارمیشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ فرام ون پرسن ٹو اندر. ایک خیال، ایک فیلنگ، ایک نظریہ، ایک سوچ، ایک ارادہ جب ایک انسان سے دوسرے انسان تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو ہم کمیونیکیشن کہتے ہیں. کمیونیکیشن کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، کمیونیکیشن کے پیچھے لاجک ہوتا ہے. سو کمیونیکیٹ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسا کہ آپ کو غالباً پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ جی وربل بھی ہو سکتا ہے، بول کے بھی کیا جا سکتا ہے، نہ بول کے بھی اشاروں سے بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ انوائرمنٹ کے اندر بہت سارے ایسے ویریبلز ہیں جو کہ کمیونیکیشن کو ری انفورس کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں. جیسے دائیں مڑ جائیں، بائیں مڑ جائیں، اگر کہیں لکھا ہوا ہے یا سائن بنا ہوا ہے روڈ کے اوپر تو یو نو واٹ اٹ از کمیونیکیٹنگ. اگر کہیں اسٹاپ لکھا ہوا یو نو. جو پولیس مین سڑک کے درمیان میں کھڑا ہو کے ٹریفک کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ بھی یہی کر رہا ہوتا ہے، کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کے ساتھ. اور ایک ڈرائیور کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان اشاروں کو سمجھے سو ہی بیکمز اے گڈ ڈرائیور. تو کمیونیکیشن از اینی بیہیویئر دیٹ ریزلٹ ان ایکسچینج آف میننگ. اصل میں چاہے وہ وربل ہو یا نان وربل ہو یا ریٹن کمیونیکیشن ہو، کسی کی بھی قسم کی کمیونیکیشن ہو، اس کے پیچھے ایسنس یہ ہوتا ہے کہ میننگ ٹرانسفر ہو جائے. مطلب، غرض، ریزن، وائی ہم کیوں کمیونیکیٹ کر رہے تھے. وہ کمیونیکیشن کی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا، اس میں بیسیکلی وہ میننگز ہیں، وہ فیلنگز ہیں، وہ تمام انٹینٹ ہے جو کہ اس کے پیچھے پایا جاتا ہے. سو اٹ بیکمز امپورٹنٹ. بیریئرز اگر ذکر کیا جائے، رکاوٹیں،
یہ تمام وہ چیلنجز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے میسج جو پہنچانا تھا وہ ڈسٹارٹ ہو جائے، خراب ہو جائے، یا ریسیور کو سمجھنا ہے. سو میں نے جیسے پہلے ذکر کیا تھا، ایک سینڈر ہے، ایک ریسیور ہے، اور ان کے درمیان میں ایک میڈیم ہے. سینڈر کی کوئی غلطی انکوڈ کرنے کے اندر، ریسیور کی کوئی غلطی ریسیو کرنے کے اندر یا ڈیکوڈ کرنے کے اندر، یہ کمیونیکیشن کا بیریئر بن جائے گا. اور بالکل اس طریقے سے تیسری چیز ہے میڈیم. اگر میڈیم صحیح نہیں تھا تو تب بھی بات نہیں پہنچے گی. فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی ایگزامپل لے لیں، ایک شخص جو ہے وہ اسپیس میں بیٹھا ہوا ہے، خلا میں بیٹھا ہے، اور ہم اس سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں نیچے سے بیٹھ کے، تو آپ جتنا چیخیں چلائیں اس تک آپ کی آواز نہیں پہنچے گی. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یار یو ہیو ٹو سوئچ ٹو اے ڈفرنٹ میڈیم. کوئی ایسا میڈیم اختیار کریں کہ آپ کی آواز اس تک پہنچ جائے. اب ایک ڈیف بچہ ہے، اب ڈیف بچہ جو ہے since he cannot listen to your verbal comments، وہ تو سارا کچھ اپنے ویژول ابیلٹی سے آپ کو لپ ریڈنگ کر رہا ہوتا ہے. تو جب آپ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو وہ نہیں سمجھ پاتا. اب ضرورت اس چیز کی تھی کہ لیٹس فائنڈ آؤٹ اے میڈیم، کوئی ایسا میڈیم جو کہ ہیئرنگ ایڈ کی صورت میں ہے. ایک ایسا میڈیم ہم نے دریافت کیا جو کہ ہماری آواز کو کیچ کرتا تھا اور اس کو ٹرانسمٹ کرتا تھا انہینس کر کے. تو ہمارا کچھ نہ کچھ مسئلہ حل ہو گیا. جو کمیونیکیشن کے بیریئرز جو ہیں یہ بہت ساری نوعیت کی ہو سکتے ہیں، اور یہ کرتے کیا ہیں کہ ہماری کمیونیکیشن کو لیس افیکٹو بنا دیتے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ جہاں پر بھی کمیونیکیشن کمپلیٹ نہیں ہوگی، افیکٹو نہیں ہوگی، وہاں پر پھر مس انڈرسٹینڈنگز ہوں گی، وہاں پر پھر ریسیپٹیو ایشوز ہوں گے، وہاں پر پھر کمیونیکیشن میں ایک بیریئر آئے گا جس کی وجہ سے جو انٹینٹ تھا وہ سرو نہیں ہو سکتا تھا. سو لہٰذا ان آرڈر ٹو ڈیولپ بیٹر کمیونیکیشن امانگ انڈیویجولز، اٹ از وائٹل کہ ہم ان بیریئرز کو ورک آؤٹ کر سکیں جو کہ کمیونیکیشن کو ڈینٹ کرتے ہیں یا افیکٹ کرتے ہیں. سو there can be many possible barriers, I told you. They can be physical, mechanical, organizational, culture, linguistic, socio-psychological. So these are 6 barriers which have been identified as to have certain effects upon communication, and we will be talking about them one by one. So ہم یہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس کو کس طریقے سے ہم اوائڈ کر سکتے ہیں، ہم کس طریقے سے ان کو رول آؤٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل لمیٹیشن آف سینڈر اینڈ ریسیور. ریسیور اور سینڈر، یہ ریسیور کون تھا؟ جو سننے والا تھا. سینڈر کون تھا؟ جو کہ بات کر رہا تھا یا انکوڈ کر رہا تھا. سینڈر انکوڈ کرتا ہے، ریسیور ڈی کوڈ کرتا ہے. لہٰذا یہ ان کے درمیان اگر اورل کمیونیکیشن ہو رہی ہے تو کیا کیا چیزیں متاثر کر سکتی ہیں کمیونیکیشن کو؟ نمبر 1، irrelevant انفارمیشن. آپ انفارمیشن جو دینا چاہتے ہیں وہ آپ کو انفارمیشن دینی ہی نہیں آ رہی، آپ irrelevant انفارمیشن دے رہے ہیں، ریلیونٹ نہیں دے رہے. رانگ ورڈز، الفاظ کا ایسا تعین ہے جو صحیح اس آئیڈیا کو ڈسکرائب نہیں کرتے. اسپیکنگ وائس، آپ کا ووکل والیوم ٹھیک نہیں ہے، آپ کی پروناؤنسیشن یا آرٹیکولیشن ٹھیک نہیں ہے. ان تمام صورتوں کے اندر آپ دیکھیں کہ اورل کمیونیکیشن کا یہ بیریئر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی میسج کو پاس اکراس ہونے سے اس کے اندر ایک ہرڈل بنے گا. سو سینڈر شوڈ ہیو اے گڈ کلیئر وائس، he should have good pronunciation, he should have a good selection of words, and he should focus کہ مجھے ریلیونٹ انفارمیشن دینی ہے، کیونکہ ریلیونٹ انفارمیشن سے کمیونیکیشن جلد ہوگی اور جلد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ افیکٹو بھی ہوگی. اگر کمیونیکیشن رائٹنگ میں ہے، رائٹنگ کے دوران آپ کی کمپوزیشن اچھی نہیں، آپ کو اپنے خیالات کو کمپوز کرنا نہیں آ رہا، آپ اپنے خیالات کو ترتیب نہیں دے پا رہے، یا آپ نے جو جملہ بنایا اس جملے کے سنٹیکس کے اندر غلطی ہے، لفظوں کے ارینجمنٹ غلط ہے، آن ٹاپ آپ کو پنکچویشن نہیں کرنی آتی، آپ کو اسپیلنگز نہیں آتے، تو یہ اسپیلنگز اور پنکچویشن اور یہ سنٹیکس یہ اسی لیے ہم نے آپ کو ایجوکیٹ کیا تھا کہ اس سے کمیونیکیشن افیکٹو ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے. کوما کا استعمال، سائن آف ایکسکلیمیشن کا استعمال، انورٹڈ کاماز کا، بریکٹس کا، فل سٹاپ کا، they have a purpose to serve، اور یہ کمیونیکیشن کو افیکٹو بناتے ہیں.
سو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر اورل کمیونیکیشن ہوگی تو اس میں بھی آلموسٹ وہی چیزیں ہیں کہ آپ کا سنٹیکس کیسا ہے، آپ کی وکیبلری کیسی ہے، ورڈز کیسے سلیکٹ کریں. یہاں پر ریٹن کے اندر بھی، اور ریٹن میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. فار ایگزامپل لیجیبلٹی آ جاتی ہے، رائٹنگ آپ کی کس قدر لیجیبل ہے، آپ اس کو پڑھی بھی جا سکتی ہے کہ نہیں، اسٹائل کیسا ہے، فونٹ کیسا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے ڈٹرمن کرتی ہیں کہ ہماری ریٹن کمیونیکیشن کیا ہو سکتی ہے. فزیکل بیریئرز، فزیکل بیریئرز دوسری قسم کے بیریئرز ہیں جو کہ کمیونیکیشن کو افیکٹ کرتے ہیں. لوکیشن، انوائرمنٹ، ٹائم اینڈ ڈسٹینس، آور فزیکل کنڈیشن اینڈ دا میڈیم وی چوز، یہ ساری کی ساری جو چیزیں یہ فزیکل بیریئرز میں آتی ہیں. لوکیشن، جیسے میں نے ابھی آپ کو اسپیس کی ایگزامپل دی تھی، کوئی آپ سے کتنا دور ہے، آپ نے لاہور سے اسلام آباد کا بات کرنی ہے، سو یو نیڈ ٹو ہیو اے میڈیم، کیونکہ لوکیشن کا فرق ہے. ٹائم اینڈ ڈسٹینس، آپ کا فاصلہ کس قدر ہے، ماحول کیسا ہے. ماحول فار ایگزامپل باہر جو ہیں وہ بادل گرج رہے ہیں زور زور سے، اور آپ خسر پھسر کر رہے ہیں تو آواز جو ہے وہ سمجھ نہیں آئے گی. سو the environment has a role to play. کتنا کوائٹنس ہے، کتنا خاموشی ہے. سو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ آپ کی کمیونیکیشن کے اندر کس قدر افیکٹونیس ہوگی. سو فزیکل بیریئرز کو رول آؤٹ کیا جا سکتا ہے. فزیکل بیریئرز جو ہیں وہ آوازیں بھی ہو سکتی ہیں، جو کہ شاید آپ میرے بیک گراؤنڈ میں بھی کچھ آوازیں سن رہی ہیں. تو یہ آوازیں جو ہیں بیسیکلی ڈسٹارٹ کرتی ہیں میسج کو، اور جو سینڈنگ اور ریسیونگ کا جو پرپز ہے اس کے اندر افیکٹ کر سکتی ہیں. سو جو ریسیونگ اینڈ پہ ہے اس کو پھر اگر میری آواز کے ساتھ ڈسٹریکشنز بھی جا رہی ہیں تو سرٹنلی اس کی ریسپشن کے اوپر ضرور فرق پڑے گا. اب اس میں کچھ ایگزامپلز لکھی ہوئی ہیں فزیکل بیریئرز کی، جیسے نوائز ہے، انوائرمنٹل اسٹریس ہے، سبجیکٹو اسٹریس ہے، اگنورنس آف میڈیم، ٹائم اینڈ ڈسٹینس ہے. دیر کین بی ادرز ایز ویل. دیکھیں آواز کا ہونا یا انوائرمنٹل اسٹریس، انوائرمنٹل اسٹریس سے مراد یہ ہے کہ سچویشن کے اندر ایک پینک ہے، ایک خوف ہے، ایک انزائٹی ہے، وہاں پر آپ کمیونیکیٹ نہیں کر پائیں گے. آپ جب تک ایٹ ایز نہیں ہوں گے آپ بات نہیں کر پائیں گے، اور یہی چیز آپ کے بیریئر کے طور پر جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی. فار ایگزامپل اسٹریسفل کنڈیشن میں جب ایک شخص سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز کا جواب نہ دے پائے بیکاز آف دیٹ انوائرمنٹل اسٹریس. تو اس کو لیے اس کو ایٹ ایز لانا پڑے گا تاکہ وہ بات کرنے کے قابل ہو. اب یہی سچویشن ہے، میں آپ کو ایگزامپل یوں دیتا ہوں کہ یہ جو وکلاء جو ہیں، وکیل جو ہے، یہ اسی لیے کیا جاتا ہے کیونکہ پرسن ہمسیلف اس کا اپنا ایک اسٹریس لیول بھی ہے، اس کا سبجیکٹو اسٹریس بھی ہے، اور اس کے علاوہ وہ اس ماحول کا عادی نہیں ہے جس کے اندر اس نے جا کر بات کرنی ہے. انسان لہٰذا اس مجرم نے لہٰذا ایک مجرم یا ملزم نے لہٰذا ایک ایسے شخص کو ایک وکیل کی ضرورت ہوتی ہے جو اس سچویشن سے آشنا ہے، جو اس وکیبلری یا اس ڈیکورم کو سمجھتا ہے. اور اب جب یہ ایک انسٹریسفل سچویشن میں اپنے کلائنٹ سے بات کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے جا کے کورٹ میں، اور اس کا کام جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. اگنورنس آف دا میڈیم، ٹائم اینڈ ڈسٹینس، یہ کچھ فزیکل بیریئرز ہیں جس کے بارے میں نے آپ سے ذکر کیا. دوسری چیز ہے میکینیکل بیریئرز. اب جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، میکینیکل بیریئر سے مراد یہ کہ کوئی ایسی چیز جو کہ مشین سے لنکڈ ہے، میکینکس کے ساتھ لنکڈ ہے. سو mechanical communication barriers are the technical sources of interference in the جو ٹیکنیکلٹیز انوالو ہیں بولنے کے دوران، جو ٹیکنیکلٹیز انوالو ہیں، بعض اوقات انہیں میکینیکل کمیونیکیشن ایررز بھی کہا جاتا ہے. اب میں آپ کو یوں مثال دوں کہ whenever جب ہمارا گلا خراب ہے، ہمارے ووکل کارڈز انفلیمڈ ہیں، ہماری آواز میں بھارا پن کریٹ ہو جاتا ہے. اب وہ بھارا پن ایک میکینیکل ایشو ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ہم کلیئر بات نہیں کر سکتے. سو یہ میکینیکل بیریئرز جو ہیں یہ بھی ایک اپنا رول پلے کرتے ہیں. اور بیسیکلی یہ نہ صرف ہم سے ریلیٹڈ ہے بلکہ بعض اوقات ہم بولنے کے دوران کچھ انسٹرومنٹس کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہے، جیسے کہ موبائل کا ڈسٹورشن ہو جاتی ہے موبائل کے اندر، جیسے سگنلز کی فلکچویشن کی وجہ سے ہماری آواز آتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے. یہ سارے کے سارے بیریئرز ہیں جن کو کہ اوور رول کرنا بہت ضروری ہے. This is not limited to media forms such as radio. یہ خالی ریڈیو یا ٹیلی ویژن سے لنک نہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے اگزامپل دی تھی، ہیئرنگ امپیئرڈ بچے جو ہیں ان کی میکینیکل سپورٹ جو ہے وہ اویلیبل ہے ان دا فارم آف اے ہیئرنگ ایڈ.
لہٰذا اگر ہیئرنگ ایڈ کے اندر کوئی ایشوز ہیں اور ہیئرنگ ایڈ جو ہے وہ اپنی مکینیکل ابیلٹی لوز کر چکی ہے یا اس کے اندر کوئی ایسے ایشوز ہیں کہ اس کی پرفارمنس افیکٹ ہو رہی ہے تو وہ سرٹنلی ایک مکینیکل بیریئر کاز کرے گی اور کمیونیکیشن زیادہ افیکٹو نہیں ہو پائے گی. مکینیکل بیریئرز کے اندر دیکھیں نوائزی مشینز ہیں, ایبسنس آف کمیونیکیشن انسٹرومنٹ ہے, ٹرانسمیشن انٹرپشن ہے, پاور فیلئر, یہ کچھ ایگزامپلز ہیں مکینیکل بیریئرز کی. کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا کہ جتنے الیکٹرانک اور ڈیجیٹل اکوپمنٹس ہیں ان کو ایک سورس چاہیے پاور, تو کبھی وہ سیلز کی صورت میں آپ کو ملتی ہے, بیٹریز کی صورت میں ملتی ہے, اور کبھی وہ آپ کو وولٹیج یا الیکٹرک کرنٹ کی صورت میں ملتی ہے. اس تمام کی تمام سچویشنز جو ہیں یہ ڈسرپٹ کر سکتی ہیں مکینیکل پروسیس کو. سو ان چیزوں کا بھی ہم نے خیال کرنا. آرگنائزیشنل بیریئرز بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. سو ایٹ ٹائمز ہم ایک خاص ہائرارکی کے اندر جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور اس ہائرارکی کے اندر انفارمیشن نے اوپر سے نیچے تک ٹرانسمٹ ہونا ہوتا ہے اور پھر نیچے سے اوپر تک اسی ہائرارکی کو فالو کیا جانا ہوتا ہے. سو بعض اوقات کچھ آرگنائزیشن اتنی کمپلیکسڈ ہوتی ہیں کہ ہم اپنے کام کو صحیح طریقے سے ایکسپلین بھی نہیں کر پاتے, اور اپنی آرگنائزیشن کے جو ٹاپ رینکس ہیں ان تک ہماری انفارمیشن پاس آن نہیں ہو سکتی. سو اس لیے بعض اوقات مس کمیونیکیشن اور مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. اس کی میں چھوٹی سی آپ کو ایگزامپل دوں گا. فار ایگزامپل اف یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو یور باسز, تو باس کے ساتھ بات کرنے کے لیے درمیان میں کتنے لنکس ہیں, کتنے چینلز ہیں, وہ ضرور میٹر کریں گے کہ باس تک آپ کی کیا بات پہنچتی ہے. سو آپ نے اپنے سے نیکسٹ رپورٹنگ آفیسر کو ایک بات بتائی, اس نے اپنے رپورٹنگ آفیسر کو بتائی, اس نے اپنے رپورٹنگ آفیسر کو, یہاں تک کہ جب باس تک بات پہنچی تو بات کے اندر کچھ اور ہی سچویشن جو تھی وہ بند ہو چکی تھی, اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو تھی وہ ڈیولپ نہیں ہو پائی اپنے. سو دیز آر سرٹن آرگنائزیشنل بیریئرز. یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, یہ تو میں نے آپ کو آرگنائزیشن کی ایگزامپل دی, کس فیملی کے اندر کام, فار ایگزامپل آپ تھراپسٹ ہیں, پروفیشنلز ہیں, تو اگر آپ کسی ایک بڑی فیملی کے اندر کام کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کا جو پرفارمنس لیول ہے وہ افیکٹ ہو سکتی ہے. ریزن بینگ کہ اس کے اندر بہت سارے آرگنائزیشنل ایلیمنٹس ہیں. جیسے ماں سے آپ نے علیحدہ بات کرنی ہے, اس کے بچے کے باپ سے علیحدہ بات کرنی ہے, اس کے پیئر سے علیحدہ بات کرنی ہے, اس کے دادا دادی بھی ہیں ان سے بھی آپ نے بات کرنی ہے. لہٰذا آپ کے جو آرگنائزیشنل ایلیمنٹس ہیں یہ ضرور آپ کی کمیونیکیشن کو لیس افیکٹو بناتے جائیں گے. لہٰذا اس کو بھی ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. جیسے سائز آف آرگنائزیشن, چلو ہم اس کو کنورٹ کر لیتے ہیں, سائز آف فیملی کا ذکر کر رہے ہیں. emphasis on specialization, hierarchy and status, channel used for communication, یہ ساری کی ساری ایسی چیزیں ہیں جو ڈٹرمن کرتی ہیں کہ ہماری جو کمیونیکیشن ہے وہ کس قدر افیکٹ ہو سکتی ہے. لہٰذا آرگنائزیشنل بیریئرز ایسے بیریئرز ہیں جو کہ اپنے سائز کی وجہ سے, اپنے حجم کی وجہ سے, اپنی لے ڈاؤن امپورٹنس کی وجہ سے, اپنے سٹیٹس کی وجہ سے ہماری کمیونیکیشن کو مزید افیکٹ کر سکتے ہیں. بہت امپورٹنٹ ایک اور بیریئر ہے, اس کا نام ہے لینگویج بیریئرز. لینگویج بیریئرز ایسے بیریئرز ہیں جن کا تعلق لینگویج کے ساتھ. اب لینگویج کیا چیز تھی؟ لینگویج دو چیزوں کا مجموعہ تھی, ایک وکیبلری تھی اور ایک گرامر تھی. لہٰذا اگر ایک شخص کی وکیبلری صحیح نہیں ہے, ایک شخص کی گرامر ٹھیک نہیں ہے, تو اس کی لینگویج بھی خراب ہوگی. یہی وجہ ہے کہ ہماری لینگویج کے اوپر بہت امپورٹنس دی جاتی ہے, بیکاز ود دا لینگویج وی لرن. آپ جو کچھ بھی سیکھتے ہیں وہ لینگویج سے سیکھ رہے ہیں, آبزرویشن سے بھی سیکھتے ہیں, لیکن لینگویج ایک بڑا امپورٹنٹ رول رکھتی ہے, جو کہ جس کی وجہ سے ہم اپنا کلچر, اپنے ایکسپیرینسز, اپنے ایٹیچیوڈس کو ایکسپریس کرتے ہیں دوسروں تک. میرے ایکسپریشن کو سمجھا نہیں جا سکتا اگر میں کوئی ڈیفیکلٹ لینگویج آپ کے ساتھ, فار ایگزامپل میں آپ سے فرینچ میں بات کرنا شروع کر دوں, یہی باتیں کروں گا, تو آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چلو مجھے تو فرینچ آتی تھی اور میں نے فرینچ میں بول لیا, لیکن آپ اس کو ڈی کوڈ نہیں کر پا رہے بیکاز آپ کے اندر اس چیز کی وکیبلری ہی ایگزسٹ نہیں کرتی. لہٰذا کمیونیکیشن کے لیے یہی میری فرینچ جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس گروپ کے اندر وہ ایک لینگویج بیریئر کا کام کرے. So words mean different things to different people and be understood or misunderstood accordingly. اور ایک اور بھی چیز آپ نے یاد رکھنی ہے, اور وہ یہ کہ بعض اوقات it is possible کہ ایک جیسی وکیبلری کے ہم مالک نہیں ہو سکتے. فار ایگزامپل یوں سمجھے کہ ایک ہی ورڈ کے جو ملٹیپل میننگز ہیں, اب ہمیں کیا پتا کہ ہمارے لسنر کو اس کا کون سا مطلب پتا ہے اس لفظ کا.
سو یہ جو آپ کے synonyms ہیں having different meanings, words with similar meanings, words with different meanings, بہت ساری ورڈ اپنی سچویشن کی وجہ سے میننگز جو ہے وہ اس کے بدل جاتے ہیں. سو ایکسنٹ کی وجہ سے اس چیز کے مطلب بدل جاتے ہیں، جس کو کہ ہم نے غالباً ذکر کیا تھا کہ جو فنڈامنٹلز ہیں جس کے اندر آپ کے فونکس کے اندر ہم نے پڑھا کہ کچھ ایسے ورڈز ہیں which are just sounds، اور وہ ساؤنڈس کبھی میننگ فل ہو جاتی ہیں، کبھی میننگ لیس ہو جاتی ہیں. بعض اوقات ہمارے ایکسنٹ کی وجہ سے، انفلیکشن کی وجہ سے الفاظ کے مطلب جو ہیں وہ بدل سکتے ہیں. لہٰذا اس تمام صورتحال میں آپ نے اپنے لسنر کو یا جو ریسیونگ اینڈ پہ ہے اس کو ضرور مد نظر رکھنا ہے، کیونکہ آپ کا یہ طرز تکلم یا بات کرنے کا انداز ہو سکتا ہے کہ لسنر کی ایبلٹی سے بہت زیادہ اوپر چلا جائے. اگر یہ بہت زیادہ اوپر چلا گیا ہے تو یس آف کورس اٹ ول سرو ایز اے بیریئر، اور یہی صلاحیت جو آپ کی لینگویج تھی یہ آپ کے لیے ایک بیریئر کا شکار جو ہے وہ ہوتی چلی جائے گی. اوکے، types of language barriers: mismatch between meaning and expression, use of unfamiliar language, speaking in a wrong movement, interruptions and error in judgment. So there can be lots of barriers خاص طور پہ لینگویج سے جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ میننگ اور جو میں کہنا چاہتا ہوں اور جو میں کہہ رہا ہوں یہ دونوں میچ ہی نہیں کرتے، یا لینگویج کے اندر جو ویکیبلری استعمال ہو رہی ہے وہ میں اس کو سمجھتا ہی نہیں ہوں، غلط بات کرتا ہوں، غلط وقت پہ بات کرتا ہوں، انٹرپٹ کرتا ہوں، انٹرپشنز بہت ہوتی ہیں، اور میں ججمنٹ کے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. یہ لینگویج کے بیریئرز ہیں، اور لینگویج کے بیریئرز کو دور کرنے کے لیے اب آپ کو ان تمام چیزوں کو اگر آپ ری فریز کریں آسان زبان میں تو یو ول ریئلائز کہ آپ کی ویکیبلری بہت اچھی ہونی چاہیے، آپ کا ایکسنٹ بہت اچھا ہونا چاہیے، آپ کو اپنا پرپز معلوم ہونا چاہیے، آپ کو ایگزیکٹ انفارمیشن کو تھوڑا سا آرگنائز کرنا چاہیے تاکہ وہ ایزیلی انٹرپریٹ ہو سکے، اور اپنے لسنر کی ایبلٹی کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کی کمیونیکیشن زیادہ افیکٹ ہو سکے، زیادہ افیکٹو ہو سکے. ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو کہتے ہیں کلچر بیریئرز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ہر کلچر کے اندر کچھ ویلیوز ہوتی ہیں اور اس کچھ گروپ کی ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں. سو ہم کس طریقے سے اپنی لائف گزارتے ہیں، ہمارے کون سے ویلیوز ہیں، یہ ہمارے کلچر کو ڈٹرمن. فار ایگزامپل ہمارے ہاں دیکھیں ہمارا لباس ہے، ہماری زبان ہے، ہمارے نارمز ہیں، یہ سارا کچھ ہمارا کلچر ہے. سو آپ ضرور یاد رکھیے گا کہ جب کبھی بھی کمیونیکیشن کرنی ہے تو آپ کو لوگوں کے کلچر کے مطابق اپنے آپ کو موڈیفائی کرنا ہوگا، اور بہتر یہ ہوگا. فار ایگزامپل if talking to a child, if talking to parents about a child جو کہ پشتو پٹھان ہے اور ان کی اردو لینگویج اتنی اچھی نہیں ہے، تو جب بھی آپ کمیونیکیٹ کریں گے تو آپ کوشش کریں گے کہ آپ ان کے لیے تھوڑا سا آہستہ بولیں اور ایزی ویکیبلری استعمال کریں. بالکل اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس لسنرز جو ہیں وہ پنجابی آگے ہیں تو آپ کو انگلش بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یو نیڈ ٹو ماڈیفائی ٹو دیئر کلچرل ویلیوز، اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس لینگویج کو زیادہ اچھا سمجھ سکتے ہیں، وہ کون سی لینگویج کو زیادہ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ ساری باتوں کا آپ جب ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لینگویج جو ہے یہ ایک کلچر کا ایلیمنٹ ہے. لینگویج اسی کلچر کی وجہ سے کچھ نارمز ان کے ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ ایز سچ ریلیٹ نہیں کر پا رہے، آپ اپنے آپ کو ماڈیفائی کریں گے تاکہ آپ ان کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور ایکسپریس کر سکیں. دیکھو ہمارا ایجنڈا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے کمیونیکیشن جو ڈس آرڈرز ہیں ان کو ٹھیک کریں. اب وہ جو کمیونیکیشن ڈس آرڈرز ہیں ان کو ہم کیسے ٹھیک کریں گے؟ جب آپ لینگویج ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ لینگویج از اے بیہیویئر، اور یہ بیہیویئر تبھی چینج ہوگا جب اس کو ایک اچھا ماڈل ملے گا یا جب اس کو پریکٹس کرنے کی مواقع ملیں گے. اب جب یہ دونوں چیزیں اگر ہم نے پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنا ہے تو ہمیں ان کو ایکسپریس کرنا ہے، اور اس ایکسپریشن کے لیے ضروری ہے کہ وی آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ وہ جو لینگویج سمجھتے ہیں، جس کلچر کا وہ حصہ ہے اس کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی تھراپی کو آپ ضرور اس کو آپ امپروو کر سکتے ہیں.
اب سوشو سائیکولوجیکل بیریئرز، problems of understanding, interpretation and response to communication arise from our socially learned attributes and personal attributes. دیکھو کچھ سوسائٹی کے ایٹریبیوٹس ہیں، کچھ آپ کے ذاتی ایٹریبیوٹس ہیں. آپ کی ذاتی ایٹریبیوٹس کے اندر آپ کی پرسنالٹی ہے، آپ کے لرننگ سٹائلز ہیں، آپ کے بیہیویئر ہیں، یہ آپ کی ذاتی ابیلٹیز ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے نارمز ہیں جو کہ آپ کی سوسائٹی نے آپ کو انہیرٹ کیے. لہٰذا ان دونوں کو جب ہم مکس کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس ایک اور قسم کا نیا بیریئر اکٹھا ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے ہمارے لیے. دیٹ از کالڈ سوشو سائیکولوجیکل بیریئرز. آپ کی اپنی پرسنالٹی آپ کی سوسائٹی کے نارمز کے ساتھ کس قدر مس میچ ہے یا الائنڈ ہے، دونوں صورتوں میں آپ کی جو افیکٹو لائف سٹائل ہے وہ میٹر کرے گا. لہٰذا ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ لینگویج یا کمیونیکیشن کے دوران بعض اوقات سوشو سائیکولوجیکل بیریئرز بھی آ جاتے ہیں، اور یہ سوشو سائیکولوجیکل بیریئرز کو رول آؤٹ کرنا یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. فار ایگزامپل انسانوں کے اندر بائسنس بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، پریجڈس بہت امپورٹنٹ ہے. ہمیں غصہ آتا ہے، خوف ہوتا ہے، سورو اور جوائے ہوتا ہے. ان تمام سچویشنز میں ہمارے بیہیویئرز مختلف ہو جاتے ہیں، ہمارے بیہیویئرز ڈیفینیٹلی مختلف ہو جاتے ہیں. اب ہمیں اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ چیزیں جو تھیں، یہ جو غصہ ہے یا خوف ہے، یہ سارے کے سارے ہمارے پرسنل ایٹریبیوٹس ہیں. اور آن ٹاپ اگر اس کو نارمز کے ساتھ بھی ریلیٹ کر دیا جائے تو یہ سوشو سائیکولوجیکل قسم کے بیریئرز آ جاتے ہیں. تو جب بھی ہم نے کمیونیکیٹ کرنا ہے اپنے کلائنٹس کے ساتھ، وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ فار اینی سوشو سائیکولوجیکل بیریئرز اور ناٹ. فار ایگزامپل ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، اور وہ ایشو ہے کہ کیا تھراپی کو انڈیویجول کیا جائے یا تھراپی کو گروپ میں کیا جائے، یا پیرنٹس کے سامنے تھراپی کی جائے یا پیرنٹس کے بغیر. اب دس سرٹنلی ڈیپینڈز اپان دا سوشیو سائیکولوجیکل اسٹیٹس آف دا فیملی. بہت سارے پیرنٹس الاؤ نہیں کریں گے آپ کو کہ آپ انڈیویجول سیشنز لیں. بہت سارے اپنی بیٹیوں کو سیشن کے لیے نہیں لے کر آئیں گے جسٹ بیکاز آف دوز سوشو اکنامک بیریئرس. سو آپ یو آر دا بیسٹ جج ان دس کیس. اور ہمیں چونکہ ایجوکیٹ کرنا ہے، ٹریٹ کرنا ہے اپنے کلائنٹس کو، تو ہمیں ان تمام سوشو اکنامک بیریئرز اور سوشو سائیکولوجیکل بیریئرز کا بھی ذہن میں رکھنا ہوگا. یہاں پر میرے منہ سے ابھی نکلا سوشو اکنامک بیریئرز. سو اکنامک بیریئرز بھی بہت امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں دیٹ ریلیٹس اکنامکس آف دا فیملی. سو ان کو بھی آپ اگر ذہن میں رکھیں تو یو آر ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی کہ وہ بھی ایک دے آر سم سارٹ آف بیریئر. اب اس کے اندر دیکھیے کہ جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ انسان کے اندر جو ہیں وہ بائسز بھی ہوتے ہیں. ایک پروفیشنل بھی بعض اوقات باعث ہو سکتا ہے، اور بالکل اسی طریقے سے بہت سارے ادر بائسز بھی ہیں. لیٹس سی ایک چیز ہے سیلف امیج اینڈ پری کنسیوڈ نوشنز، ایبسٹریکٹنگ، سلانٹنگ، فلٹرنگ، کلوزڈ مائنڈ. میں ان کو ذرا نا دیز آر سرٹن بائسز جو کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. سیلف امیج، ہر بندے کا اپنے بارے میں ایک امیج ہے، دیٹ کین بی رائٹ اور رانگ. اور یہ دونوں صورتوں میں جو بھی آپ کا امیج ہے بعض اوقات آپ کی پرفارمنس کو ایکسکیوز می بعض اوقات آپ کی پرفارمنس کو امپروو کر دیتا ہے، اور بعض اوقات آپ نے اپنے لیے ایسے غلط قسم کے امیجز کریٹ کر رکھے ہیں کہ جو کہ آپ کی پرفارمنس کو افیکٹ کرتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے ایبسٹریکٹنگ، کچھ چیزوں کا دھیان کرنا، کچھ چیزوں کا دھیان نہ کرنا. یہ سوچنا کہ جی اس پیشنٹ کو کاؤنسلنگ کی کیا ضرورت ہے، اس کو سیدھی تھراپی کرا دو، یہ تو اتنا بڑا ہے، یہ تو ساری چیزیں سمجھتا ہوگا، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو بس ایک پریکٹس کے لیے لیسن دے دو. یہ ایبسٹریکشن ہے. سلانٹنگ، اپنے گولز کو ٹارگٹ سے تھوڑا سا ڈائیورٹ کر لینا کیونکہ آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور آپ بہت سارے امپورٹنٹ سٹیپس کو مس آؤٹ کر جاتے ہیں. فلٹر کرنا، سو ہم اپنی طور پر اپنی ججمنٹ کے دوران ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاید ہم ان چیزوں کو فلٹر آؤٹ کر سکتے ہیں. اس کو فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیں کہ ایک کانسیپٹ ہے جس کے ذریعے کچھ ایٹریبیوٹس کے ساتھ ہماری بائسز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں ایک شخص اگر دیکھنے میں بہت پیارا ہے تو اس کے ساتھ، یا اسمارٹ ہے تو اس کے ساتھ کچھ چیزیں ہم خود ہی اٹیچ کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل وہ اسمارٹ ہے، چونکہ فزیکل اسمارٹ ہے اس لیے بہادر بھی ہوگا، وہ نیک بھی ہوگا، وہ انٹیلیجنٹ بھی ہوگا، وہ اچھا ایڈمنسٹریٹر بھی ہوگا. دس از ناٹ سو. ایسا نہیں ہے، یہ بائسز ہیں. ہر انڈیویجول کے اندر یہ ساری چیزیں یکجا نہیں ہو سکتی، اور ہمیں یہ چیزیں فلٹر آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ
کلوزڈ مائنڈ، ہم ریسیپٹیو نہیں ہوتے، ہم دوسرے کا پوائنٹ آف ویو نہیں سنتے. تو اگر ایک پروفیشنل جو ہے یہ ود کلوزڈ مائنڈ اور دوسرے کی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، سو اگین اب جب وہ کمیونیکیٹ کرے گا تو اس کی کمیونیکیشن بھی افیکٹو نہیں ہوگی، اور جو وہ کہنا چاہتا ہے کلوزڈ مائنڈڈ ہو کے وہ سننے والے کی بات جو ہے جس سے وہ مخاطب ہے اس کی بات کو سن بھی نہیں پائے گا، نہ اس کو کمیونیکیٹ کر پائے گا if he has got this sort of a stage. Allness means میں سب کچھ جانتا ہوں، یہ سارا کچھ ایسا ہی ہے. یہ this is a wrong concept. assumptions ہونا، orientation. halo effect means کہ کردار کی کسی ایک چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ باقی چیزیں پرزیوم کر لیں. بھائی یہ شخص چونکہ گورا ہے اور یہ لگتا انگریز ہے اس لیے یہ بہت پڑھا لکھا ہوگا، یہ ایک ہیلو افیکٹ ہے کہ آپ نے صرف اس کے کلر کی وجہ سے اس کو ایجوکیشن کے ساتھ آپ نے اس کو انگیج کر دیا. نہیں، ایسی بات نہیں. یا یہ جو بائسز ہیں رنگ کے، نسل کے، قد کے، حسن کے، یہ سارے کے سارے ہیلو افیکٹس مان جاتے ہیں، بیکاز ایسا ہوتا نہیں ہے، بیکاز دیٹ کین بی ون ایٹریبیوٹ جو اس کا بہتر تھا، یہ ڈفرنٹ تھا دوسروں سے، دیٹ ڈزنٹ جسٹیفائی کہ اس کی باقی چیزیں بھی اچھی ہوں گی. ڈیفینسونیس بھی ہوتے ہیں بعض اوقات، ہم لوگ مرعوب بھی ہو جاتے ہیں لوگوں کی دولت سے، لوگوں کی طاقت سے، لوگوں کے اختیارات سے، اور پھر ہم پرفارم نہیں کر سکتے، جو ہمیں کمیونیکیٹ کرنا ہے ہم وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. جیسے کہ کلمہ حق کہنا، صاف بات کرنا، ایٹ ٹائمز ہم بڑے فورمز پہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں اور ہم وہ بات نہیں کر پاتے. لہٰذا یہ ساری کی ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے سوشلی اور سائیکو سوشل ایلیمنٹس کو افیکٹ کرتی ہیں. پور لسننگ ایز اے بیریئر، بعض اوقات لسننگ ابیلٹی جو ہے وہ بہت پور ہوتی ہے آن دا ریسیور سائڈ. اب سورس جو ہوتا ہے وہ تو ایک چینل یا میڈیم کے ذریعے اپنے میسج کو پاس کرتا ہے، لیکن ہمارے ریسیور جو ہیں اس بات کو ریسیو نہیں کر پاتے، اور جس وجہ سے انہیں وہ بات سمجھ نہیں آتی. لہٰذا وہ کچھ لوگ آپ کی بات سننا نہیں چاہتے، کچھ کو آواز کلیئر نہیں آ رہی، کچھ کی سوچنے کی رفتار کم ہے، کچھ لوگ کوئی باتیں سننا چاہتے ہیں، ساری باتیں نہیں سنتے. تو یہ کچھ ایسے بیریئرز ہیں کہ آپ کی کمیونیکیشن کو افیکٹ کریں گے. لہٰذا کتنا ضروری ہے کہ جو اسپیکر ہے، جو سورس ہے، وہ اپنے ریسیورز کو اٹینٹیو رکھے، بار بار ان سے پوچھے ہاں بھائی آپ کو کیا سمجھ آئی، آپ سن رہے ہو، آپ میری بات کو فالو کر رہے ہو، کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو میرے سے پوچھ لو، شور بہت ہو رہا ہے پنکھے آہستہ کر دو، کھڑکی بند کر دو، آپ وہی سوچ رہے ہیں جو میں سوچ رہا ہوں. اس قسم کی کنڈیشننگ جو ہے وہ جو پور لسننگ ہے اس کو انگیج کرتی ہیں اور اچھی ایک اٹینٹیو لسننگ کی طرف لوگوں کو لے جاتی ہیں. سو ہمیں ایز اے پروفیشنل اس چیز کا بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم لوگوں کو اٹینٹیو لسننگ کی طرف لے کر آئیں. کچھ بیریئرز کو اوور کم کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے. بی کلیئر، پریسائز اینڈ ٹو دا پوائنٹ، یوز سمپل، ڈائریکٹ اینڈ فری لینگویج. ریپیٹ کریں اگر آپ کو بات ریپیٹ کرنی پڑے. انسسٹ آن فیڈ بیک، ضرور اس کو کہیں گے گیو می اے فیڈ بیک. اور ہیو این اوپن مائنڈ، آپ ضرور سنیے، دوسروں کی بات کو سنیں. اگر آپ دوسروں کی بات کو سنیں گے نہیں یا اس کا رسپانس نہیں دیکھیں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی کمیونیکیشن کتنی افیکٹو ہو رہی ہے. تو یہ تو لسننگ تو اتنا اچھا ایک ٹول ہے کہ جس سے ہم جج کر سکتے ہیں کہ ہم نے کتنا سکسیسفلی اپنی بات کو کیا ہے. اپنی لیول آف کنسنٹریشن کو انکریز کرنا چاہیے. پریجڈس نہیں ہونا چاہیے. پہلے سنیں اور پھر ایویلویٹ کریں، پہلے سے ججمنٹ کر کے بیٹھ نہ جائیں. فار ایگزامپل میرے سے فلانا بندہ ملنے آ رہا ہے، وہ اس نے یہی کہنا ہوگا نا، آپ پہلے یہ سوچ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے جو نیگیٹو ایٹریبیوٹس ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اور سننے والی صلاحیت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. سو بی اوپن ٹو لسن. اور جب لسن کر لیں تو ایویلویشن کے لیے تو آپ کو بہت ٹائم پڑا، بعد میں ایویلویٹ کر لیجیے کہ اس نے کیا کہا تھا. Don't be selective in your communication. Develop empathy. Have an attitude of equality and respect for others. So, dear class, these were few barriers that we talked about in communication. So, communication is very important because we have to engage with people who have got some language issues and they have got some communication issues. So the best thing would be to know about these things, to know about these factors, تاکہ ہم اپنی کمیونیکیشن کو افیکٹو کر سکیں. اینڈ بلیو اٹ کہ جتنی اچھی کمیونیکیشن ایک پروفیشنل میں اور اس کے کلائنٹ میں ہوگی اتنی اچھی ریکوری کے چانسز جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے. With this I conclude today's session. If you have got any question, you can write down your questions please.